الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ صحیح بخاری کی ہم کتاب شروع کر رہے ہیں، کتاب الصوم، اور اس کا جو آغاز ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ اس عنوان سے کرتے ہیں: باب وجوب صوم رمضان، رمضان کے روزوں کے واجب ہونے کا بیان، فرض ہونے کا بیان۔ اچھا، فرض اور واجب جو ہے وہ جمہور جو موسٹ پاپولر اسکول آف تھاٹ ہے ان میں سے جو تین ہے نا، شافعی، مالکی اور حنبلی، ان تینوں کے نزدیک واجب اور فرض ایک ہی چیز کا نام ہے۔ البتہ جو احناف کا اسکول آف تھاٹ ہے، امام ابو حنیفہ کا، تو اس کے اندر ان دونوں میں فرق کیا جاتا ہے، واجب اور فرض میں۔ فرض زیادہ اہم ہوتا ہے، واجب اس کی نسبت جو ہے اس کا درجہ فرض کے بعد آتا ہے۔ تو لیکن عموماً وجوب کا جب لفظ آتا ہے قرآن اور حدیث میں تو اس سے فرض مراد ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم پر فرض کر دی گئی ہے، لازم کر دی گئی ہے۔ تو اب جو رمضان کے روزوں کی فرضیت ہے، اس میں کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزے جو ہے نا دو طرح کے ہیں۔ کچھ روزے وہ ہیں جو فرض روزے ہیں، ان میں سے ایک تو رمضان کے روزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہیں، اور کچھ وہ روزے ہیں جو انسان خود اپنے اوپر فرض کرتا ہے، انسان خود اپنے اوپر فرض کرتا ہے، جیسے جو ہے نظر مان لی، میرا یہ کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، اتنے عرصے کا میں روزے رکھوں گا۔ یا بعض جو ہے وہ دیت کے اندر آ جاتے ہیں، دیت کے اندر کہ قتل کی دیت کے اندر آتے ہیں، اسی طریقے سے اور کچھ احکام ہیں جس کی دیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے، اس کے کفارے کے اندر، دیت نہیں، کفارے کے اندر۔ تو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ فرض ہیں روزوں میں، اور کچھ نوافل ہیں۔ اب نوافل بھی دو طرح کے ہیں، کچھ جو کسی وقت کے ساتھ خاص ہیں، جیسے یوم عرفہ کا روزہ ہے، یوم عاشورہ کا روزہ ہے، سوار اور جمعرات کے دن کا روزہ ہے۔ یہ وہ روزے ہیں جو ہیں تو نفلی، لیکن ایک دن کے ساتھ مخصوص ہیں، خاص ہیں۔ اسی طریقے سے شوال کے اندر 6 روزے ہیں، تو یہ عدد کے ساتھ خاص ہیں اور وقت کے ساتھ بھی خاص ہیں۔ اور کچھ ہے جو پھر مطلق روزے ہیں، نفل روزوں کے اندر کہ جب بھی آپ چاہیں روزہ رکھ لیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزہ رکھ لیتے تھے، روزہ رکھ لیتے تھے، اور اگر کچھ آپ کے پاس کھانے کو آ جاتا تو بسا اوقات آپ روزے کو کھول لیتے اور بسا اوقات آپ روزہ رکھ لیتے۔ تو اس میں فرق کیسے ہوگا؟ ان میں فرق کے لیے نیت کا پایا جانا بہت ضروری ہے، نیت کا پایا جانا بہت بنیادی عمل ہے۔ نیت سے فیصلہ ہوگا کہ آیا کہ یہ روزہ فرض ہے یا نفل ہے، کفارہ کا ہے، یا جو ہے نفل ہے تو مطلق نفل ہے، یا جو ہے وہ مقید اور مخصوص دن کا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کی قضا جو ہے، رمضان کی قضا عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زوجات مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، وہ شعبان کے اندر روزے رکھتی تھیں، جو روزے رہ گئے حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے، وہ پھر رمضان المبارک کے اندر روزے رکھا کرتی تھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان سے پہلے روزے رکھا کرتی تھیں شعبان میں،
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ شعبان کے اندر روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ تو اس کے اندر بھی نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا، اب بعد میں بیٹھ کے آپ نے حساب لگایا کہ میرے ذمے اچھا 15 دن کے روزے 15 روزے بنتے تھے، تو چلو جی میں نے فلاں فلاں جو ہے نا وہ روزے رکھے تھے سوموار جمعرات کے، تو یہ اس میں کٹ ہو گئے۔ اس میں وہ کٹ نہیں ہوں گے جب تک آپ نیت نہیں کریں گی، جب تک آپ کی نیت نہیں ہوگی کہ یہ روزہ جو میں رکھنے جا رہی ہوں یا رکھنے جا رہا ہوں، یہ میں کیوں رکھنے جا رہا ہوں۔ جب تک آپ کی نیت کلیئر واضح نہیں ہوگی، اور نیت کو زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، دل کے اندر جو آپ سوچ رہے ہیں وہ سوچنا ضروری ہے کہ یہ آپ کون سا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اچھا، اس کا پھر آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے، یا ایہا الذین آمنوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت مبارکہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو ہم پر فرض کیا، اور فرض کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ کتبہ، تم پہ لکھ دیے گئے ہیں۔ اللہ نے یہ فیصلے فرما دیے، لکھ دیے ہیں کہ تمہیں یہ رکھنے ہی رکھنے ہیں، کہ اللہ یہ کہ کوئی مریض ہو، سفر میں ہو، یا جو ہے اگر عورت ہے تو حیض کے اندر ہو یا نفاس کے اندر ہو، یا اگر بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے تو، اور اس سے اس کو ضرر پہنچ رہا ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، تو اس صورت کے اندر وہ ان کو بعد میں رکھ سکتی ہے، اس کی قضا دے سکتی ہے۔ بعض بیماریاں جو لا علاج ہے یا جن سے نکلنے کی امید کم ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے آپ، یا بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے وہ کسی کو روزے رکھوا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا جو آغاز کیا ہے وہ یا ایہا الذین آمنو کی اس سے کیا ہے، کہ اے ایمان والو۔ تو ایمان والو کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف خطاب کیے ہیں، یہ کہیں خطاب جو ہے وہ یا ایہا الناس، اے لوگو، کہیں پر جو ہے کسی خاص قوم کو خطاب کیا، یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل۔ تو یہ تمام جو خطاب ہیں ان کے اپنے اپنے ایک دائرہ کار ہے، لیکن جو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، تو علماء کہتے ہیں یہ بڑا عزت اور تکریم کا خطاب ہے، اللہ تعالیٰ بہت عزت دے رہے ہیں۔ یعنی ہم جیسے کہتے ہیں نا، اے میرے گروہ کے لوگوں، اے میری جماعت کے لوگوں، میرے ساتھیوں، تو آپ محسوس کریں کہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں جب ہم اپنے ساتھیوں کو، اپنے لشکر کو، اپنی جماعت کو کوئی خطاب کرتا ہے، تو اس کے اندر کتنی محبت، اپنائیت ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی اسی طرح کی محبت کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں احساس دلایا ہے، الفاظ کے چناؤ کے ذریعے، کہ اے وہ لوگوں جو میری ذات پر ایمان لائے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، میری اطاعت کا کلمہ تم پڑھتے ہو، میرے نبی کی پیروی کی دعویٰ تم کرتے ہو، تو اے میرے اور میرے نبی پر ایمان لانے والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت کی عظمت کا بھی بیان ہے نا، کہ یہ فرض کرنے والی جو ذات ہے وہ خدا تعالیٰ کی ہے۔ تمہارے رب نے تمہاری فلاح اور بہبود کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے تم پہ روزوں کو فرض کیا ہے، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا۔ اب ہم سے پہلے کون سی قومیں تھیں؟ یہود اور نصارہ۔ تو ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ
یہود اور نصارہ تھے تو ان کے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ تو یہاں تشبیہ دی گئی ہے کہ تم پہ ویسے ہی روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتبہ، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ تو اس بارے میں علماء میں جو ہے وہ اختلاف ہے کہ آیا کہ یہ جو مشابہت ہے یہ کس اعتبار سے ہے؟ حکم کے اعتبار سے ہے کہ روزے فرض جیسے تم پر تھے پہلے والوں پر ہے، یا جو اس کی صفت ہے عدد تعداد وغیرہ جو ہے وہ بھی ایسے ہی تھی، ہے نا؟ تو اس کے اندر علماء کا مختلف اقوال ہے، جو معروف 3 قول ہیں۔ ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد تم سے پہلے لوگوں سے مراد نصارہ ہے، اور ان پر بھی 1 مہینے کے جو ہے وہ مکمل 1 مہینے کے روزے ان پر فرض کیے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بعض علماء نے اس کی آیت کی تفسیر بیان کی ہے۔ بعض نے کہا یہاں پر مراد جو ہے وہ یہود ہے، اور ان میں ہر مہینے پر میں سے 3 دن کے روزے ان پر فرض تھے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح عاشورہ کا روزہ بھی ان پہ فرض تھا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر مراد وہ تمام لوگ ہیں جو پہلے گزرے ہیں، تو ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا۔ تو خیر کوئی بھی اس میں سے معاملہ ہو، سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزے کی فرضیت یا روزے کے ذریعے اپنا پیارا بنانا، اپنا قرب عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی یہ معاملہ فرماتے رہے ہیں، اور اس امت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی رحمت کو، اسی اپنی محبت کو اور اپنے قرب کے اس ذریعے کو قائم اور دائم رکھا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ روزے تم پر فرض اس لیے کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور یہاں تقوی سے مراد اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے پورا جو ہے وہ انتظام فرمایا ہے، یہ پورا انتظام فرمایا ہے کہ اس رمضان کے شروع ہوتے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت مومنین کے لیے اپنی عبادت کو آسان کر دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی عبادات پر بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور ایک ایسی رات بھی عطا فرماتے ہیں جس کی عبادت خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ تمام جو نعمتیں ہیں اور عطائیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، فرشتوں کا نزول ہے، اور جو نفل کا درجہ فرض تک پہنچ جاتا ہے اور فرض کے درجے کئی گنا بڑھا دیے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب پیدا کرتی ہیں، ہمیں گناہوں سے روکنے کے اندر جو ہے ہماری مدد کرتی ہیں۔ تو اس آیت کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے محبت کے ساتھ فرمایا، اور اس کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ نے محبت کے ساتھ فرمایا، اور اس کے درمیان میں جو جس عبادت کو ذکر کیا وہ بھی اپنے اندر خدا کی محبتوں کو لیے ہوئے ہے، سمیٹے ہوئے ہے۔ تو اس کے لیے روزے رکھنے سے انسان کو اس کا قرب اور اس کی جو ہے وہ اس کی محبت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ انسان جب خدا کے لیے اپنے آپ کو تمام حلال چیزوں سے بھی روک لیتا ہے، حرام سے تو وہ رکا ہی ہوتا ہے، حلال سے بھی روک لیتا ہے، پانی کا ایک بوند جو ہے وہ اپنے اندر، ایک گھونٹ جو ہے وہ پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایک لقمہ کھانے کو تیار نہیں ہوتا، جبکہ اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ تو پانی کو پینے کے تو بہت ساری جگہ ہوتی ہیں، انسان جا کے پی لے، لیکن وہ محض اس لیے کہ اس کا روزہ ہے،
وہ اللہ کی خاطر بھوک کو پیاس کو برداشت کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت بھی اپنی عطا میں، اپنی رحمتوں میں، اپنی دین میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث لے کر آئے ہیں، اس حدیث کے راوی طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان اعرابیا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدو دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ثائر الرأس، اور ان کے سر کے بال پراگندہ تھے، غبر آلود تھے۔ فقال یا رسول اللہ اخبرنی ما فرض اللہ علی من الصلاة، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بتائیں اللہ نے مجھ پہ نمازوں میں کیا فرض کیا ہے؟ قال الصلوات الخمس، فرمایا 5 نمازوں کو، الا ان تطوع شیئا، ہاں اگر تم خوشی سے نفل ادا کرو تو الگ بات ہے۔ قال اخبرنی بما فرض اللہ علی من الصیام، مجھے بتاؤ اللہ نے روزوں میں سے کیا فرض کیا؟ قال شہر رمضان، آپ نے فرمایا رمضان کے روزے، الا ان تطوع شیئا، ہاں اگر تم کو نفلی رکھنا چاہو تو اچھی بات ہے۔ فقال اخبرنی ما فرض اللہ علی من الزکاة، مجھے بتائیں اللہ نے زکوٰۃ میں کیا فرض کیا؟ قال فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرائع الاسلام، اور حضور نے انہیں اسلام کے زکوٰۃ سے متعلق جو احکام تھے وہ بتائے۔ قال والذی اکرمک، تو وہ کہنے لگے بدو صحابی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت بخشی، لا اتطوع شیئا، ایک تو میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا، یہ جو نفلی چیزیں ہیں نا یہ میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، یعنی میں تو اس کے اندر بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب یہ علماء کی ایک رائے یہاں پر انہوں نے نقل کی ہے، خیر میں اس کو مزید دیکھوں گا کہ ایک منٹ مجھے یہ دیکھنے دیں۔ اچھا تو یہ یہاں پر جو ہے نا ان کے ایک لفظ ہے لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں اس پر نہ کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ میں کمی کروں گا۔ اس کی شرح میں ایک عرب عالم لکھتے ہیں ای لا ازید عما فرض اللہ علی، کہ اللہ نے جو مجھ پر فرض کیا ہے اس پہ میں کچھ اضافہ نہیں کروں گا، ولا انقص مما فرض اللہ علی، اور جو اللہ نے مجھ پہ فرض کیا ہے اس میں سے میں کچھ کمی بھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس کا معنی یہی ہے کہ میں جو جو نفل جو فرائض ہیں ان کو ادا کروں گا، میں فرائض کو ادا کروں گا اور فرائض کے اندر کمی میں نہیں کروں گا، رہے نفل تو وہ میں نہیں کروں گا، نفل کے کو انہوں نے اپنی اپنی کیفیت بیان کی کہ میرے سے نفل کا عبادت نہیں ہو پائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، اگر اس نے سچ کہا ہے نا کہ یہ کمی نہیں کرے گا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایک روایت میں ہے او ادخل الجنہ، جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت پالے گا ان صدقہ، اگر یہ سچ بول رہا ہے۔ تو اس حدیث میں بہت ساری باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو بدو صحابی کا نبی علیہ السلام کے پاس اس حال میں آنا کہ ان کے بال پراگندہ ہوں، اس بات کو نا خاص طور پر دیکھیں اس روایت میں طلحہ بن عبید اللہ نے ذکر کیا ہے جو صحابی رسول ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا جو رہن سہن ہوتا ہے وہ شہر میں رہنے والوں سے قدرے مختلف ہوتا ہے، لہجے بھی مختلف ہوتے ہیں، انداز بھی مختلف ہوتے ہیں، اور شکل و صورت اور اپنا نظافت بھی ان کی مختلف ہوتی ہے، اور یہی معاملہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، آج کے بدو بھی ایسے ہی ہیں عرب کے اندر، اور ہمارے دیہاتوں میں بھی آج بھی لوگ
ایسے ہی ہیں کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ شعور کی کمی ہوتی ہے، اخلاق کی دیہاتی لوگوں کے اندر کمی ہوتی ہے۔ میں نے خود بڑا عرصہ دیہاتوں میں گزارا ہے، اس لیے بات کو میں بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو بنسبت شہری لوگوں کے ان کے اندر اس حوالے سے بہت زیادہ خیر کے پہلو پائے جاتے ہیں، اس لیے دیہاتی زندگی کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا۔ اس کی باقاعدہ احادیث موجود ہے، دیہاتی زندگی کو پسند نہیں کیا گیا کہ وہ علماء اور علم سے دور ہوتے ہیں اور جہالت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور ان کے رویوں میں اخلاق کی بجائے درستی تگی جو ہے، سختی، وہ زیادہ ہوتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہرحال پسند نہیں ہے۔ تو اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیہات سے آنے والا شخص سفر کر کے آیا تو اس کے سر پہ مٹی کا پڑنا، سفر کا دھول پڑنا، وہ ایک نارمل معاملہ ہے۔ اگرچہ کہ نبی علیہ السلام نے اس بندے کی تعریف کی تھی جو آپ کی مجلس میں سفر پہ آنے کے بعد آپ کے پاس آنے سے پہلے گئے اور نہائے اور اپنے آپ کو جو ہے نہا دھو کر کے حضور کی مجلس میں لے کر کے آئے، آپ نے ان کی تعریف فرمائی۔ تو دوسری جو چیز اس حدیث میں سمجھ میں آتی ہے کہ نبی علیہ والسلام ہر ایک کے اوپر نفلی چیزوں کو فرض نہیں کرتے تھے، یہ بہت اہم بات ہے۔ رمضان شروع ہونے والا ہے اور ابھی مائیں جو ہے نا وہ فل تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ اپنے بچوں کو نا جو ہے نا صحیح وہ شروع ہو جائے گی نواز و نصیحت، قرآن نہیں پڑھتے، تم یہ نہیں کرتے، تم نفل نہیں پڑھتے، تم تراویح پہ نہیں جا رہے، وہ جتنے نفلی کام ہے نا وہ بچے جو ہے نا اس کے نیچے آنے والے ہیں بہت جلد، کہ وہ اب کیا کہتے ہیں نظروں میں جو ہے نا وہ کھٹکنے لگ جائیں گے جو پہلے نہیں کھٹکتے تھے۔ تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کو بتا دیا کہ بھائی یہ نفل ہے، یہ فرض ہے۔ اب اس نے کہا میں فرض کروں گا، تو آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اگر سچ کہہ رہے ہو تو جنت میں جنت کو پالو گے، ٹھیک ہے، ہاں کم مقام ملے گا، نفل والے اوپر چلے جائیں گے، لیکن یہ ذکر بھی نہیں کیا آپ نے اس کے سامنے، کیونکہ بعض لوگ فرض ہی کر سکتے ہیں تو ان کو آپ نفل کا بھی ٹوکرا سر پہ رکھ دیں گے تو وہ فرض والا ٹوکرا بھی اتار کے نیچے رکھ دیں گے، کہیں گے مہربانی جی، ہم سے نہیں اٹھایا جاتا اتنا وزن۔ اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ وہ کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو سر کے اوپر سارا کچھ نہ ڈالی جائے نا، آپ تو 60 سال 50 سال کی ہو گئی ہیں اور زندگی کے بہت سارے مراحل سے گزر گئی ہیں ماشاءاللہ، یا گزر چکے ہیں اگر مرد ہیں تو اب آپ بچوں کو جو وہ سارا تقوی جو آپ سے نہیں ہو سکا اپنی جوانیوں میں، وہ بچوں سے وہ تقوی نہ کروائے نا۔ تو بچے جتنا کر سکتے ہیں ان کو دیکھیں اور ان کو فرض کے اوپر ضرور تنبیہ کریں، فرض کے اوپر سختی بھی کریں، حتیٰ کہ مارنے کی بھی اجازت ہے جب 10 سال کے بچے ہو جائیں کہ وہ ان کو عادت ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو آپ ہر ٹائم جو ہے نا وہ رمضان ان کے لیے اذیت بنا دیں، وہ بیچارے رمضان میں یہی سنتے رہیں بس کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا۔ تو اس چیز کا خصوصی خیال رکھیں۔ انشاءاللہ باقی احادیث کو ہم اگلے کل سبق میں پڑھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے رمضان کو بابرکت بنائے اور ہمیں رمضان المبارک میں اپنی بندگی، اپنا تقوی، اپنی محبت حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی میرا خیال ہے ایک سوال شاید آیا ہوا ہے، جی چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔